بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کی شادی کا احوال۔ ناظرین کرام، سن 2 ہجری میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قرار پائی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی یوں ہوئی کہ جب ان کی عمر 15 یا 19 سال ہو گئی تو رشتے آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رشتے کے خواستگار ہوئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے توجہ دلانے سے پہلے مجھے اس بات کا کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا ان کے کہنے پر میں اسی وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ فاطمہ کو میرے عقد میں دینا پسند کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بدر کے مال غنیمت سے میں نے تمہیں جو ذرہ دی تھی وہ کیا ہوئی؟ وہ تو موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی کو بیچ ڈالو۔ حضرت علی فرحاں اور شاداں اٹھے اور ذرہ بیچنے کے لیے چل پڑے۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایسے متمول تاجر تھے جن کے پاس ہر وقت پیسے موجود رہتے تھے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی ذرہ انہی کے پاس لے کر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سید الاسقیاء تھے۔ جب پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر کے لیے رقم درکار ہے تو انہوں نے پہلے تو 480 روپے ادا کر کے ذرہ خرید لی، پھر وہی ذرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفتاً دے دی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ رقم لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارے پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نوازش کا بھی ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیاضی سے بے حد خوش ہوئے اور ان کے لیے غائبانہ بہت سی دعائیں دے ڈالیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی پیسوں میں سے کچھ رقم خوشبو وغیرہ کی خریداری کے لیے عطا فرمائی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جہیز تیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ جہیز تیار ہوا، اور کس کا جہیز تیار ہوا؟ سرور کونین کی لاڈلی بیٹی کا جہیز، رحمت للعالمین کی صاحبزادی کا جہیز، والی کوثر صاحب لولا کی شہزادی کا جہیز، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بلند اختر کا جہیز، جس کے لیے ابرو پاک کے ایک اشارے پر دنیا و جہاں کی تمام نعمتیں اس عظیم بیٹی کے لیے حاضر ہو سکتی تھیں، مگر دیکھیں تو صحیح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو رخصت کرتے وقت کیا کیا سامان دیا تھا۔ ایک موٹی چادر، ایک پانی کا مشکیزہ، چمڑے کا بچھونا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، بعض روایات کے مطابق ایک چارپائی بھی۔ یہی 3 یا 4 چیزیں کل کائنات تھیں سید و نساء العالمین کی جہیز کی۔ اللہ اکبر، اللہ غنی۔ سلام اس پر کہ جس نے فقیری میں بادشاہی کی۔ رخصتی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں رات کو تمہارے گھر آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ آپ نماز عشاء کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بیٹی تھوڑا سا پانی لا دو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرط حیا سے لڑکھڑاتی ہوئی اٹھیں اور ایک پیالے میں پانی بھر لائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منہ میں لے کر کلی کی اور منہ والا پانی پھر اس پیالے میں ڈال دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بیٹی ذرا نزدیک ہو جاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی ان کے سینے پر چھڑکا، پھر فرمایا، اب میری طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر وہی پانی چھڑکا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی آپ نے یہی عمل دہرایا۔ اس کے بعد دعا فرمائی، الہی ان دونوں کو بابرکت بنا اور ان کے اجتماع کو بھی بابرکت بنا۔ ایسے ہی متعدد جاں فضا دعائیں دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔